یہ 4 تکلیفیں برداشت کرنے والے کو اللہ ملتے ہیں. گناہ آج گھر میں جا کر شرعی پردے کا اعلان کریں تکلیف ہوگی, خاندان والے کڑیاں لگائیں گے. حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 بھائی آتے تھے اور ایک موزے پہنا دیں. ایک بھائی نے کچھ بیانات سن کے شرعی پردے کا اعلان کر دیا. تو چند دن کے بعد بھائی ملنے آئے کہ بھائی 1 منٹ, پردہ کرا کر بیٹھک میں بٹھایا اور ویسے کھانا جو گھر میں بنتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن اس دن 2-3 چیزیں اور منگوا لیں, میٹھا بھی 2 اور بھی کچھ منگوایا. ابھی اس وقت ڈش کا نام تھوڑی لیں گے کوئی, تو منگوایا. اس نے لقمہ اسٹارٹ کر کے کھایا. بابی کہاں ہے منیر, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا بس خیریت ہے نا, بس ٹھیک ہے. بابی کہاں ہے, کہا بیٹا تو کھانا تو کھا بھائی پہلے. ہر لقمے پر تصویر پڑ رہا ہے بابی کہاں ہے, بابی کہاں ہے. پھر ٹھاٹ سے کھانا کھلایا, آئس کریم بھی, 7 اپ بھی, چائے بھی. بابی کہاں ہے, کہا جی دیور بھابھی کے لیے موت ہے, حدیث پاک میں لکھا ہے. میں نے اللہ سے معافیاں مانگ کر جا کے میاں وہاں کھڑے ہو جاؤ بھائی, اس کو اٹھاؤ, وہاں جائیے, کھڑے ہو جائیے جا کر وہاں پر. مسلسل سو رہا ہے, بیٹھنا نہیں. تو جناب دیکھنا بھی نہیں چاہیے کس کو اٹھایا. جس طرح موبائل پکڑا جاتا ہے اور کہاں کر کے جمع ہو جاتے ہیں, کیا ہوا کیا ہوا کیا. بیوقوف آدمی تجسس کرنا, ٹو لگانا گناہ ہے. چھوڑو نا, جس کو تمہارا کیا واسطہ ہے, لیکن وہ تجسس کی بیماری ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے کہا ہم نے شرعی پردہ کر لیا جو کہ فرض ہے. بابی تمہاری نامحرم ہے اور تم اس کے لیے موت ہو. کہا بائیکاٹ, تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا. جنازے کو کندھا نہیں دینا, شکل نہیں دیکھنا. تیری شکل دیکھ کر کوئی جنت میں جائیں گے کیا, شکل نہیں دیکھنا. ہر وقت منہ پر یہ جملے ہوتے ہیں. دونوں بھائی کیونکہ ایک شیخ سے بیٹھتے تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے. سیدھا جا کر بھائی نے حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر دی, فرمایا میرے پاس بھیجو. کہا بھائی آپ کو حضرت یاد فرما رہے ہیں. کہا اچھا, وہ بھی حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. گئے اب پلٹی, وہاں گئے, حضرت شاہ رولق صاحب نے بٹھایا, کیا حال ہے, اچھا حال ہے. بھائی سے ملنے گئے تھے, کہا جی حضرت ملنے گیا تھا. بھائی نے بٹھایا, حضرت بٹھایا. کھانا بھی کھلایا, کہا حضرت کھانا بھی کھلایا. بڑھیا یا ایسے ہی, کہا حضرت لش بش کھلایا, ٹناٹن بڑھیا کھلایا. پھر آپ ناراض کیوں ہیں. اب جو لوٹے میں ہوگا نا وہ ٹنڈی سے تو نکلیں گا. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑکے لڑکیوں سے بچو, لڑکوں سے زیادہ احتیاط کرنا ہے. اور عام گال پکڑ رہے ہیں ہم لوگ, گلے لگا رہے ہیں, گود میں بٹھا رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلا رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں آج دین کا کیا ہوا, ان کے پیر دبا رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں لڑکوں کی. کتنے لوگوں کو معلوم ہے شریعت کے حساب سے یہ 8-9 سال سے لے کر 18-19 سال کے لڑکے, یہ کتنے کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کے حکم میں معلوم نہیں ہے, اور لڑکوں کے ساتھ مستیاں کر رہے ہیں, تنائیوں میں لے جا رہے ہیں, ٹانگیں دبوا رہے ہیں. کاش کہ یہ ہماری گردن دبا دیں جب ہم ان کو کہیں کہ ہمارے پیر دباؤ. لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں, یہ بیوقوف بعد میں تباہی کا راستہ ہو جاتا ہے. بعد میں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ رونا پڑتا ہے اور پھر شعر پڑھنا پڑتا ہے, نہ تم آئے کہیں سے نہ مائے کہیں سے, پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. لڑکے سے عشق ہو گیا ایک کو. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرتے وقت کہا گیا کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو. تو آخری جملہ یہ کہا, رضا کا اشا الا فوادی من رحمت الخالق الجلیل. اے لڑکے تیرا خوش ہونا نعوذ باللہ مجھے اللہ کی رضا سے بڑھ کر ہے. کفر کی حالت میں موت آئی. تو حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب کھانا بھی ملا, ملاقات بھی ہوئی, تو ناراض کس بات کیوں. کہا حضرت بھابھی سے ملاقات نہیں ہوئی, منہ سے نکل گیا نا. فرمایا اچھا ناراض نہیں ہے, مارا نہیں. فرمایا آپ بھائی سے ملنے گئے تھے, بھابھی سے ملنے گئے تھے. حضرت بھائی سے ملنے گیا تھا تو بھائی سے تو ملاقات ہو گئی نا. پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا حضرت آپ نے صحیح نفس پر ہاتھ پکڑا ہے, آج سے میرے گھر میں بھی شرعی پردہ ہوگا. چراغ سے چراغ جلتا ہے. کھانا کعبہ میں, حج میں, ہندوستان سے خط آیا حضرت شاہ رولق صاحب کے پاس. پہلے شوہر نے لکھا ہے کہ میری بیوی اللہ والی ہے, نیک ہے. میرے کمینے پن کی وجہ سے ایک کمی تھی, ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا, تو میری بیوی اپنے دیور کے حرام عشق میں مبتلا ہو گئی ہے. اور نیچے اس خاتون کا خط تھا اور کہا میں آنسوؤں کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں. یہ اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے انسان کے نکلنا, اس کے تو علاج کرانا پڑتا ہے, اصلاح کرانی ہوتی ہے. حضرت شاہ رولق صاحب نے لکھا کہ دعا کرتا ہوں
حضرت والا کے نام سے لکھا کہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب روح کی بیماریاں ان کا علاج پڑھو. اتنی بڑی کتاب ہے جس میں سے اس قسم کی باتوں کو کم کر کے 100 صفحات غالباً ہے مفت تقسیم ہوتی ہے بہترین پیپر کے ساتھ. حسن پرستی اور عشق مجازی کی تباہ کاریاں اس کا علاج. حج میں ہی اس خاتون کا خط آ گیا آخری دنوں میں کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے حرام عشق دل سے نکل گیا. کوشش تو کریں. اب آخری بات جو عرض کیا تھا کہ اتنے سب محنتوں کے باوجود آسمان سے 3 نعمت نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی جب وہ 3 نعمتیں نہیں آئیں گی میں ہوں یا کوئی بھی ہو کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا. اور اس کو روز مانگنا ہے. حضرت والا ہم سے فرماتے تھے ہر نماز کے بعد مانگنا اور بھول گئے چلتے ہوئے مانگ لو. کیا آسمان سے کیا فیصلہ آ رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اے صحابہ اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہو تم میں سے کوئی توبہ کر کے پاک صاف نہیں ہو سکتا. اور اگر ہم چاہیں ہماری مشیت ارادہ ہو تو کوئی بھی توبہ کر کے پاک صاف ہو سکتا ہے. کوئی بھی پاک صاف ہو سکتا ہے توبہ کر کے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کے فضل سے میں آپ کا فضل مانگتا ہوں, آپ کی رحمت سے میں آپ کی رحمت مانگتا ہوں, آپ کے فضل و رحمت سے میں آپ کی مشیت مانگتا ہوں. کتنی دیر لگی. اور جو جج کے واقعے ایک ایک کر کے آپ سن رہے ہیں کہ اللہ جج فرما دے آپ کے فضل سے میں آپ سے جج کی بھیک مانگتا ہوں, آپ کے فضل سے آپ کا فضل, آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت, آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتا ہوں اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے, اپنے گھر کے لیے, گھر کے سب افراد کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, حاضرین کے لیے, غائبین کے لیے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ہماری اولاد اور قیامت تک کی ضروریات کے لیے مانگتا ہوں. محروم نہ فرما, آپ کے خزانے لامحدود ہیں. آپ مسجد اختر میں جتنے بیٹھے ہیں یہ نہیں سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آپ فیصلہ فرما دیں تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر ایمان لا سکتے ہیں اور ہم مسلمان اللہ والے بن سکتے ہیں. اپنے طاقت سے اپنے بازوؤں کے زور و بازو سے اللہ نہیں ملتے. اللہ سے مانگنا ہے یہ. اور اپنے گناہوں کو دیکھیں میں کس گناہ میں مبتلا ہوں اور جب آئینے میں ہم شکل دیکھیں تو سوچیں کہ میرے جو گناہ ہیں اور یہ جو شکل ہے میری یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. اگر ملتے ہیں تو اور جان کی بازی لڑانا ہے, گناہ نہیں کرنا. اگر نہیں ملتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ہی سے فکر کریں. کیا کوئی کہے ہماری تو داڑھی ہی نہیں ہے تو بھائی رکھ لو داڑھی. ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. چاول برابر کم کرنا, داڑھی منڈانا حرام ہے. اور جو پرانے ہیں یا 2-4 بیان سنیں وہ آئے تنائی میں وقت لیں اور بتائیں میں داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا ہوں. کالج میں لڑکیوں کی وجہ سے یہ لڑکیاں شفاعت دلائیں گی, دفتر کی وجہ سے یہ دفتر ہمارے کو رزق دے گا نعوذ باللہ. آ کے بتایا تو صحیح اپنی لوگ ہنسیں گے, لوگوں کو ہنسنے دو, قیامت کے دن ہمیں رونا نہیں پڑے گا. لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہیں چھوڑا, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا تو لوگ تو نہیں چھوڑیں گے. جو ستائیں گے تو سنت ادا ہوگی, ہمیں ثواب ملے گا. باقی ایک واقعہ رہے گا وہ تفصیل کا ہے, وہ کل یاد دلائیے گا کہ حضرت والا عمرے پر جو بات کی تھی نا اتنی کہ حضرت والا عمرے پر حاضری کے لیے جا رہے تھے, میرا نہیں ہو سکا انتظام. پھر کیا ہوا اللہ اللہ, وہ واقعہ سننے جیسا ہے اور دل سے دعا نکلے گی کہ ایسے اللہ والے سلامت رہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے کھڈے میں سے گرتے ہوئے بچاتے رہیں. کس طرح حضرت والا نے بڑھاپے میں ہارٹ پیشنٹ, شوگر کے پیشنٹ اور بڑھاپے میں 38 گھنٹے میں عمرے کا سفر کر کے واپس آئے. بیوی کی صحت, ہماری پیرانی صاحبہ کی جو ہے نا صحت کی وجہ سے. آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ نام محرم سے باتیں کر رہے ہیں اور دیور بھابھی کے لیے موت ہے, عقل پر عذاب ہے کہ دیور سے باتیں کرنا تنہائی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی پردے سے بات کرنا ہو پردے کے پیچھے سے بات کرنا. اور آگے لکھا اپنی آواز میں سختی روکھا پن ہونا چاہیے. آج بھابھی صاحبہ بس وہ تنہائی میں مل رہی ہیں. ایک نوجوان تھے, وہ نیک تھے, اس کا بھائی باہر ملک کمانے گیا. وہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت بھابھی کہتی ہیں کہ کچن میں میرے ساتھ رات کو رہا کرو, مجھے بلی سے ڈر لگتا ہے. حضرت میں ڈر لگے جو بھی ہے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس جملے میں بدماشی چھپی ہوئی ہے. جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں.
اور موقع نہیں ہے بتانے کا، ورنہ باہر ملک جب جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی تکلیفوں میں اور کیسی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ کاش کہ پتہ چلے کہ دین کتنا پیارا ہے۔ ایک دفعہ میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، 190 گھروں میں ہماری بہو بیٹیاں اپنے موبائلوں سے بیان سنوا رہی ہیں۔ یہ بیان اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم عمل نہ کریں، ہم 190 گھر تقریباً 35-38 گاؤں اور چھوٹے بڑے شہروں میں بیان سنا جا رہا ہے، باقی وہاں پر کمپیوٹر کے ذریعے الگ سنا جا رہا ہے بیان۔